چوتائی آفیشیل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں، اسلام اور سائنس کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق شہاب ثاقب کہ جسے ہم ٹوٹا ہوا ستارہ سمجھتے ہیں وہ دراصل میٹیورز ہوتے ہیں جو کہ چٹان جیسے مٹیریل کے بنی ہوئی بہت بڑی باڈی ہوتی ہے۔ اسلام کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم انسانیت کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے زمین پر بھیجا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو اتارا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ سکھانے آئے تھے کہ زندگی کیا ہے اور اس کو کیسے جینا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں توہم پرست یعنی سپرسٹیشیس لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت بھی کی، اور ایسی ہی ایک مثال ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 5538 میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ رات کے وقت تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک ستارہ ٹوٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب اس طرح کوئی ستارہ ٹوٹتا تھا تو لوگ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ جب کوئی ستارہ ٹوٹتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اس رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے نہ تو کسی کی پیدائش پر ٹوٹتے ہیں اور نہ ہی کسی کی وفات پر، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم جاری فرماتا ہے تو وہ حکم جنت، جہنم اور تمام آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں تک گروہ در گروہ پہنچایا جاتا ہے، اور جب یہ ٹرانسمیشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو زمینی جنات اور شیاطین یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ معلومات وہ اپنے زمینی آقاؤں یعنی جادوگروں، نجومیوں اور قسمت بتانے والوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان پر میٹیورائٹ سے حملہ کرتے ہیں، یعنی پتھروں سے حملہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کا اختتام کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جن اگر وہی کچھ بیان کریں جو کچھ سنا ہو تو یہ صحیح ہے، مگر وہ اس بات میں جھوٹ اور اپنی طرف سے من گھڑت باتوں کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی سورۃ صافات کی آیت نمبر 6 سے 10 میں بھی اس بارے میں بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ در حقیقت ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے اور سرکش شیطانوں سے حفاظت کی تاکہ وہ فرشتوں کی مجلس کو نہ سن سکیں، اور ہر طرف سے ان پر پتھر برسائے جائیں، ان پر لعنت کی گئی اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ جو چوری کے کچھ الفاظ چھین لیتے ہیں ان کا پیچھا کرتا ہے ایک بھڑکتا ہوا اور چمکتا ہوا شعلہ۔ اب جانتے ہیں کہ سائنس کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ جیسے ہی یہ میٹیورز ہماری زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی سپیڈ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ میٹیورز بہت تیز رفتاری سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی تیز سپیڈ کی وجہ سے جب میٹیورز اور ہوا کے پارٹیکلز کے درمیان رگڑ پیدا ہوتی ہے تو اس فرکشنل رگڑ کی وجہ سے انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اس ہیٹ انرجی کی وجہ سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ میٹیورز کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اس لیے یہ روشنی زمین سے بھی نظر آتی ہے۔ چونکہ زمین کا فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ میٹیور زمین کی سطح تک پہنچتے پہنچتے جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میٹیور یا اس کا کچھ حصہ زمین کی سطح تک پہنچ سکے، اور جب کوئی میٹیور زمین کی سطح تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو میٹیورائٹ کہتے ہیں۔ چونکہ میٹیورائٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا جب یہ زمین سے ٹکراتے ہیں تو اپنے سائز سے 20 گنا بڑا گڑھا بنا دیتے ہیں، اور وہ میٹیورائٹ کے اس ایفیکٹ کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور پوری دنیا میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ ایسا ہی ایک میٹیور کارٹر یعنی گڑھا شمالی ایریزونا کے صحرا میں بھی ہے۔ چوتائی آفیشیل کے معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔